اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ مجمع میں بہت سے لوگ 40 برس اور اس سے زیادہ کے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے، لیکن تھوڑا سا وقت تنہائی کا نکال کر اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسے 40 برس کی عمر ہوئی تو اس وقت میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ محبت اس بات سے ہو گئی کہ تھوڑا وقت تنہائی میں زیادہ لگانے لگے، اور اللہ کی یاد جہاں تنہائی میں، اللہ کی یاد تو لوگوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، ہم صفے بنا کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر ایک طریقہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے کا بھی ہے۔ تنہائی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے اور مجمع کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ مجمع وہ بھی ایک خوبی ہے، وہ بھی ایک انداز ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اس میں بھی کچھ طاقتیں اندر سے ابھر کر باہر آتی ہے، اور تنہائی میں یاد کرنا وہ بھی ایک مزہ ہے۔ ہمیشہ آدمی بکرے کا گوشت بھی ہمیشہ ملتا رہے ہمیشہ نہیں کھاتا، کبھی کہنے لگتا ہے نہیں دال بھات بھی کھائیں گے، تو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ مزے ہیں۔ مجمع میں کچھ اور کیفیتیں ہوتی ہیں اور تنہائی میں کچھ اور لذتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ السلام تنہائی کو پسند کرنے لگے، اور تنہائی کو پسند کرتے کرتے لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے کرتے ہیرا پہاڑ کی چٹانوں پہ چڑھے، اور وہاں چھوٹی سی ایک جگہ پہ جا کر جس کو غار کہتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے تھے، کچھ توشہ کچھ پانی وانی لے کر وہاں چلے گئے، اور اللہ اور رسول اللہ بس دونوں کے درمیان کوئی نہیں ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا شروع کیا تو پھر رسول اکرم علیہ السلام تو اپنے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی وہی کمالات اللہ نے مقدر فرما دیے، ان کی زندگی کو کیا تقسیم کرنا، مگر اعلان نبوت جو دنیا کے اندر ہوا وہ تنہائی، جب تنہائی کی عبادتیں جب اللہ کو انتہائی درجے میں پسند آ گئی تو جبرائیل امی قرآن کریم لے کر نازل ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کا آنا تھا، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس دنیا میں، رسول ہونے کا اس دنیا میں اعلان تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مکہ مکرمہ میں لوگ ان کو کہتے تھے محمد ابن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ ارے کون آئے تھے؟ محمد۔ کون؟ عبداللہ۔ ارے وہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ اچھا کون گئے تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ کون کہہ رہے تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ کس نے منع کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ۔ کس نے یہ کام کرنے کو کہا تھا؟ محمد ابن عبداللہ۔ ایمان کی دعوت دینے کون آیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ۔ ابھی محمد ابن عبداللہ آپ کا نام تھا، لیکن آج قرآن کریم کی ابتدائی چند آیتیں نازل ہونے کے بعد پھر اب مکے میں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ کون آئے تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ کون گئے تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ کس نے فرمایا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ کس نے انکار کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آج سے آپ کی شناخت، آپ کی پہچان محمد ابن عبداللہ نہیں رہی، آج سے آپ کی پہچان کیا ہو گئی؟ محمد الرسول اللہ ہو گئی۔ کس سے ہو گئی؟ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں، شروع کی 5 آیتیں نازل ہو گئی تو آپ کی پہچان اس دنیا کے اندر بدل گئی، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اسباب کے درجے میں تنہائی جب آپ نے اختیار کی، آپ تو ہمیشہ تنہائی اختیار کرتے تھے، لیکن اس میں جب کمال درجے کو پہنچے، اوج ثریا پر پہنچے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جبرائیل امی کو قرآن کریم لے کر نازل فرما دیا۔ تو پہلا نسخہ تو جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ کسی بھی کٹھن مرحلے کو اگر آپ کو آسان کرنا ہے، اگر آپ کو اعزاز چاہیے، اگر آپ کو اکرام چاہیے، اگر آپ کو ترقی چاہیے، اگر آپ کو شناخت چاہیے، اگر آپ کو اونچی پہچان چاہیے، تو آپ تنہائی میں عبادتیں اختیار کریں، تنہائی میں بیٹھے اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا استحضار کر کر کے اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کے ان کی معافی مانگ مانگ کے اللہ کو تنہائی میں مچل مچل کے یاد کرو، اللہ کو تنہائی میں رو رو کے یاد کرو، ہنس ہنس کے یاد کرو، جو چاہے مانگو، تم جانو کیسے یاد کرو، تم ہوں گے اور تمہارا اللہ ہوگا۔ کوئی تو تمہاری نہ جملے سن رہا ہے، نہ کوئی تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہے، نہ کوئی تمہارے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، نہ کوئی تمہارے دھڑ اور تن بدن کو دیکھ رہا ہے۔ تم جانو تمہارا اللہ جانے، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ لیکن مسلمانوں، تمہارے لیے تو ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکالو، منٹ 2 منٹ 10-20 منٹ بڑھاتے رہو، لیکن بیٹھو، سوچو تنہائی میں۔ اس کو ہمارے یہاں بزرگوں کی اصطلاح میں کوئی مراقبہ کہتا ہے، کوئی مشاہدہ کہتا ہے، کوئی محاسبہ کہتا ہے، کوئی مرابطہ کہتا ہے، الگ الگ درجے ہیں، لیکن حاصل یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ پہلا نسخہ یہ ہے، جب تک تم تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرو گے، تب تک تم تنہائی میں اپنی حیثیت اور اللہ کی ربوبیت ان دونوں کے درمیان رابطہ قائم نہیں کرو گے، جب تک کوئی کمال اور اعلی کی شناخت تمہیں مل جائے، پہچان تمہیں مل جائے اور تمہارا امتیاز قائم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور آپ کو جو سب سے اونچی شناخت کا اعلان ملا ہے وہ اسی تنہائی کے عالم میں ملا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان و علی تھے، نہ خدیجہ تھی، نہ عائشہ تھی، نہ زینب تھی، کوئی نہیں تھا، تنہا آپ تھے اور اللہ تھے۔ بس آپ یاد کرتے تھے اللہ کو، تو اپنا وقت کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بزنس مین ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی مزدور ہو، کسی بھی درجے کا مسلمان ہو، اللہ کو تنہائی میں یاد کرے بیٹھ کر، اور یہ سوچے کہ ہم اللہ کے کتنے ہیں تو اللہ ہمارا کتنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، یہ سوچو، جو کچھ سوچ سکتے ہو، جو کر سکتے ہو۔ پھر قرآن کریم کی چند آیتیں جب نازل ہوئی تو ان آیتوں میں شروع میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ پڑھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن پہلا جملہ ہے قرآن کریم کا جو اس دنیا کے اندر غار حرا میں نازل ہوا، اقرأ، پڑھو۔ پڑھو، کیا پڑھو؟ کچھ بھی پڑھو، دنیا پڑھو، دین پڑھو، کچھ بھی پڑھو، دنیا میں اسکولوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، ماسٹروں کے پاس جاؤ اور مولویوں کے پاس جاؤ، حافظیوں کے پاس جاؤ، قاریوں کے پاس جاؤ، اقرأ، مگر پڑھو تو صحیح، کچھ تو پڑھو۔ خالی پڑھنے والوں پر تبصرے اور ان پڑھ ہونے پر تبصرے اور جناب تذکرے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ پڑھو، کچھ تو پڑھو۔ اب جو قوم پڑھے گی وہی ترقی کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلا جملہ کہا پڑھو۔ یہودی پڑھیں گے وہ ترقی کریں گے، عیسائی پڑھیں گے وہ ترقی کریں گے، ہندو بھائی پڑھیں گے وہ ترقی کریں گے، مسلم بھائی پڑھیں گے وہ ترقی کریں گے، بڑے پڑھیں گے وہ ترقی کو باقی رکھیں گے، چھوٹے پڑھیں گے وہ آگے بڑھیں گے، جو نہیں پڑھے گا وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا،
کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ایک تاریخی واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے دین کی دعوت دینے جاتا ہوں، مگر مفتی محمود صاحب یاد رکھنا جیب میں ٹکے نہ ہو تو کوئی دعوت بھی قبول نہیں کرتا۔ جب پہلے اندازہ کر لیتا ہے آدمی کہ مرغا بڑھیا سا بنا ہوگا، مچھلی اچھی سی آئی ہوگی، مندی اور بریانی شاندار سی بنی ہوگی، جناب فلاں ہوگا تو دعوت جو ہے پنڈال بڑھیا ہوگا، تو پھر دعوت قبول کرنے میں ذرا اچھا لگتا ہے، آدمی آرام سے چلا جاتا ہے۔ اور جب پتا ہے سوکھی روٹیاں کھلائیں گے مفتی محمود صاحب تو پھر کہتے ہیں جی اللہ برکت کرے انشاءاللہ، وہ تو آپ کے گھر کا کھانا اور ہمارے گھر کا کھانا ایک ہی ہے، ابھی ہمارے گھر میں بھی آپ کی دعاؤں سے ملتا ہے، مگر وہ آپ کے دسترخوان پہ آنا پسند کرتا نہیں۔ جملے اچھے بول دیتے ہیں آج کل لوگ، مگر آتے نہیں۔ اور اگر نوٹ اچھا سا ہو، ذرا سا دسترخوان عمدہ سا ہو تو خوب دنیا آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو دین سمجھانے جاتے، کوئی سنتا کوئی نہیں سنتا، جو سنتا وہ کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا۔ اور اگر طاقت بڑھیا سی ہو تو پھر تو سب ماننے لگتے ہیں۔ یہاں دنیا میں لوگ شکتی مان ہے، شکتی کی پوجا زیادہ کرتے ہیں۔ جتنی طاقت ہے پوجا کرتے ہو یا عزت کرتے ہو یا قدر کرتے ہو، لیکن شکتی جتنی طاقت کسی کے پاس ہوگی اتنے لوگ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ طاقت نہیں ہوگی لوگ بھاگ جائیں گے۔ آج جو الیکشن آ جاؤ لوگ بھاگ جائیں گے، آج جیت جاؤ لوگ آ جائیں گے۔ یہ تو ہم رات دن دیکھتے ہیں، یہ تو رات دن ہمیں پتا ہے۔ جس رشتے دار میں طاقت زیادہ ہے سارے رشتے دار اس کے قریب جاتے ہیں، چاہے برائی کرتے ہو چاہے بھلائی کرتے ہو، لیکن آواز میں لبیک کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے شام سے صبح محنت کرتے مگر نتیجہ کم نکلتا تھا۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے دعا کرتے، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے، اتنی بڑی حکومت دے دے، اتنی طاقت والی حکومت دے دے، ایسی حکومت میرے سے پہلے اور میرے سے بعد کسی کو نہ ملی۔ ان کی حکومت ہواؤں پہ بھی تھی اور ان کی حکومت پانی پہ بھی تھی، دریاؤں پہ بھی تھی اور جناب پرندوں درندوں کے اوپر بھی تھی۔ ان کی حکومت جو ہے تمام انسانوں پر بھی تھی، ان کی حکومت تمام جنات پر بھی تھی، سب چیزوں پر ان کو حکومت اللہ نے دی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی بڑی حکومت مانگ لی۔ پیغمبر کے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول یوں ہی نہیں کی بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور یوں ارشاد فرمایا، جبرائیل میرے پیارے بندے، میرے بزرگ بندے نے سلیمان نے دعا کی ہے، میں نے قبول کر لی، مگر طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، یوں ہی نہیں۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ دے دے مدرسہ، یہ دارالفرقانیہ، اللہ اس کو 3 منزلہ بنا دے، اللہ کی طاقت ہے وہ بھی بنا دے گا۔ اللہ کی طاقت ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کی عادت ایسی نہیں بناتا، اس طرح ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بنا سکتا ہے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آتا تھا تو آتا تھا بیچارہ، بہت دن سے آتا تھا، مجھ سے دعائیں کراتا تھا، دعا کراتے ہوئے اکثر یہ کہا کرتا تھا، حضرت میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرمائے، نیک لڑکا نرینہ اولاد کی دعا کراتا تھا مجھ سے۔ تو میں نے دعا کی اس کے لیے، بیچارے کے دعا کرتا رہا، اس نے دعا کرائی، اس کے یہاں پیدا ہو گیا، اس نے کرائی اس کے یہاں، سب کے یہاں پیدا ہو گئے بچے، 3-4 سال ہو گئے اس کو آتے آتے۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ، اتنی دعائیں تمہارے لیے کرتا ہوں، لاکھوں لوگوں کے لیے دعائیں کی، بچے پیدا ہو گئے، تمہارے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں تو تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے، کتنے دن سے بچہ نہیں؟ تو کہنے لگا کہ حضرت شادی تو ابھی نہیں کی، شادی ابھی نہیں کی، شادی کے بغیر دعا کرایا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے دعا پہ دعا کرایا جا رہا ہے کہ حضرت اللہ کی قدرت تو ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں تو
شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نرینہ اولاد دے سکتا ہے، تو آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وہ بغیر شادی کے پیدا کر دیتے ہیں، مگر عادت اللہ کی ایسی نہیں ہے پہلے شادی کر کے بعد میں دعا کرانا تو میرے سے۔ تو اللہ کی طاقت تو ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، مگر تم شادی کے بغیر مولویوں سے دعا کرائے جاؤ، کوئی بچہ پیدا ہونا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت ہے، مگر طاقت تم اللہ کی چھین لو گے۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ تم مان نہیں رہے، تو اللہ تمہیں کیوں دے دے گا؟ اللہ تمہارے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیوں کرے گا؟ اللہ کی بات مانو۔ اللہ نے کہا سنت ہے شادی کرو، بعد میں بچے کی دعا کرو، اللہ کا کہا مانو، تو طریقہ کار ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور ایک تشت دیا اتنا بڑا، اور تشت میں کہا کہ ادھر رکھو حکومت، سامنے رکھو اس کے آگے حکمت، اس کے رکھو آگے پڑھائی، علم، یہ تین چیزیں رکھو۔ اور جب حضرت سلیمان کے پاس جاؤ گے تشت یوں بڑھانا کہ سلیمان کی طرف حکومت ہو، اس کے بعد حکمت ہو، اس کے بعد علم اور پڑھائی تمہاری طرف ہو، سلیمان کی طرف نہ ہو۔ تو جا کے تشت سجا ہوا پیش کر دو۔ وہ گئے اور جا کر جو ہے تشت پیش کر دیا، حضرت سلیمان خوش ہو گئے۔ کیا مانگا تھا؟ حکومت سامنے رکھی ہے دسترخوان پر تشت میں، تو جا کر دیکھا کہ حکومت رکھی ہے، خوشی خوشی اٹھانے آئے، مگر دیکھا اس کے ساتھ تو کچھ اور بھی ہے، حکمت بھی رکھی ہے اور علم بھی رکھا ہے۔ حضرت سلیمان پھٹک گئے، رک گئے کہ کچھ چکر ہے، بلکہ ہادہ چکر عظیم جدہ، یہ تو بڑا چکر لگ رہا ہے کچھ۔ حضرت رک گئے تو تھوڑا رک کر حضرت نے اور پھر فیصلہ فرمایا، حکومت جو سامنے رکھی تھی، جو مطلوب اور مقصود تھی، جو مدعو تھی، جس کو دعا کر کے مانگا تھا وہ چھوڑ دی، آگے حکمت رکھی تھی وہ بھی چھوڑ دی، آگے رکھی تھی پڑھائی اور علم، اس کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کر چل دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکومت سے کہا اور حکمت سے کہا کہ تم دونوں کو تو سلیمان نے اختیار نہیں کیا، چلو تمہیں لے جا کر تشت میں واپس اللہ کے پاس لے جا کے رکھ دیتا ہوں، تمہیں واپس لے جانا ہے، امانت ہو۔ اللہ نے تین چیزیں بھیجی تھی، ایک ان کے بندے نے لے لی، دو چیزیں بچ گئی، اللہ کی امانت اللہ کے پاس لے جاؤ۔ تو حکومت اور حکمت نے کہا کہ جبرائیل آپ تو آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ واپس چلو، ہمیں تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے روز ازل سے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اے حکومت، اے حکمت، جدھر پڑھائی اور علم چلے گا ادھر ہی تمہیں چلنا پڑے گا، اس لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سلیمان علم لے گئے ہیں تو حکومت بھی وہی رہے گی، حکمت بھی وہی رہے گی، دونوں چیزیں ملی، ترقی ملی، کاہے سے ملی؟ پڑھائی سے ملی۔ اللہ تو ویسے ہی دے دیتے، لیکن یہ دنیا کو سبق سکھانا تھا کہ دنیا کو بتایا، پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، پڑھو، جو دنیا پڑھو گے دنیا کی ترقی، آخرت پڑھو گے آخرت کی ترقی۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا، جتنے دن دنیا میں رہنا ہے اتنی محنت دنیا کے لیے کرو، انکار کوئی نہیں کرتا، جتنے دن آگے آخرت میں رہنا ہے اتنی محنت آخرت کے لیے کرو، دونوں پڑھنے ہیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا بھی تمہیں عزت سے لینی ہے اور آخرت میں جانا ہے، جنت بھی آپ کو عزت سے لینی ہے، آپ کی ڈیوٹی ڈبل ہے، آپ کی ڈیوٹی ڈبل ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اوپر پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، کہ پڑھو، پڑھائی کے بغیر کوئی ترقی کی ضمانت تمہیں نہیں دے سکتا، کبھی ترقی نہیں مل سکتی، لیکن پڑھو، کیسی پڑھائی پڑھو، کیسی بھی پڑھو، آپ آفیسر لائن میں چلے جاؤ، آپ ڈاکٹری میں چلے جاؤ، آپ انجینئرنگ میں چلے جاؤ، آپ
آپ طب میں چلے جاؤ، آپ بایو میں چلے جاؤ، آپ کسی بھی میدان میں چلے جاؤ، چاہے قرآن پڑھو، چاہے حدیث پڑھو، چاہے بائبل پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، کچھ بھی پڑھو آپ، لیکن بسم ربک الذی خلق، آپ کا پڑھنا آپ کو آپ کے رب سے توڑ نہ دے، آپ اپنے رب سے جڑے رہے۔ جو آپ نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، وہ کہیں اس میں غفلت تم سے نہ ہو جائے، اس میں غفلت تم سے نہ ہو جائے۔ اس لیے ہر پڑھائی پڑھو، لیکن پڑھائی میں اللہ کو کبھی نہیں بھولنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کبھی نہیں چھوڑنا۔ پڑھائی ہر میدان کی، آپ کو ملک کے لیے مفید بننا ہے، ملک کے سسٹم میں داخل ہونا ہے، ملک کے سسٹم کا حصہ بننا ہے، آپ کو دنیا کی، ملک کی ترقی کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام آپ کو حاصل کرنی ہوں گی، آپ کو حاصل کرنی چاہیے، آپ کو اس کے اوپر خرچہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کوئی پڑھائی اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اگر یہ قرآن پڑھنا بھی آپ نے اس لیے پڑھا ہے، لوگ ہمیں حافظ کہیں، قاری کہیں، علامہ کہیں، مقرر کہیں، واعظ کہیں، مدرس کہیں، ہماری عزت کریں، ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے پیسے ملے، ہمیں دولت ملے، ہمیں نوکریاں ملے، تو پھر اس قرآن کے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ رب قاری یقرأ القرآن والقرآن لا يتجاوز تراقیہم، قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا، وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اور اگر تم جو ہے آفیسر لائن کی پڑھائی بھی پڑھ رہے ہو، آئی ایس پی ایس بن رہے ہو، اور تمہاری نیت یہ ہے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ پڑھائی بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی۔ ہاں، یہ براہ راست عبادت ہے، اس کو تمہیں عبادت بنانا پڑے گا۔ یہ براہ راست عبادت ہے، اس کو عبادت بنانا پڑے گا۔ یہ براہ راست دین ہے، اسے آپ کو دین بنانا پڑے گا، اپنی نیتوں سے، اپنی اخلاص سے، اپنی للہیت سے۔ تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ایک یہ کہ تنہائی کے عالم میں اللہ کے حوالے اپنے کو کچھ وقت کے لیے ضرور کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا پڑھنا ہے، پڑھنا، اور پڑھائی کے اوپر جتنا بھی تم کماتے ہو، آج کے ہندوستان کا، آج کے ہمارے مدرسوں کا، آج کے ہمارے اسکولوں کا، آج کے ہمارے کالجز کا، آج کی ہماری سیاسی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی تمام تر حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم 3000 روپے کماتے ہیں تو 1000، 300 کماتے ہیں تو 100، اور اگر 15000 کماتے ہیں تو 5000، اگر 3 لاکھ کماتے ہیں تو 1 لاکھ، 1/3 یعنی 33% اپنی کمائی کا کم سے کم تعلیم کے اوپر آپ کو خرچ کرنا ہے۔ مدرسے میں خرچ کرو، کالج میں خرچ کرو، بچے کی دنیاوی تعلیم پر خرچ کرو، دینی تعلیم پر خرچ کرو، جہاں بھی خرچ کرو، لیکن 33% آپ جو ہے 66% اپنا لے جاؤ، اپنا کھاؤ، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کا مکان، آپ کی بلڈنگ، آپ کا سفر، آپ کا کھانا، آپ کا پہننا، آپ کا علاج، آپ کا معالجہ، آپ کی لڑائی، آپ کے جھگڑے، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا، آپ کی محبتیں، آپ کے تعلقات، سارے پر آپ اپنی کمائی کے 2 حصے خرچ کرو، مگر 1/3 کم از کم تعلیم کے اوپر خرچ کرو، ورنہ مسلمانوں یاد رکھو جس حالت میں تم ہو کوئی تمہیں اس حالت میں رہنے نہیں دے گا، کوئی حالت میں رہنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو 33% کم سے کم بذات خود اپنی کمائی کا، اگر آپ 100 روپے کماتے ہو، 100 روپے کہیں سے ملے ہیں، تقسیم کرو اپنے گھر میں لا کر، 33 روپے نکال کے ایک طرف رکھ دو، یہ بچے پر خرچ ہوگا، ہاں یہ بچہ میرا ہے، اس پر خرچ کروں، اگر یہ میرے بچے سے بچ گئے پیسے یا میرے بچہ نہیں ہے تو پھر ان کے بچے پر خرچ کروں، پھر ان کے بچے پر خرچ کروں۔ ملت کے بچوں پر خرچ ہونے چاہیے، وہ اپنوں پر کرو کوئی بات نہیں، تمہارے گھر میں 2-4 بچے ہیں اپنے بچوں پر کرو، وہ بھی ملت کے بچے ہیں، اور اگر ان سے بچے تو پھر ان بچوں پر خرچ کرو جن پر خرچ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، جن پر خرچ کرنے کے لیے ماں باپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، ان
ان بچوں کے اوپر خرچ کرو، اور ان کی تعلیم کب ترقی کریں گے؟ جب ان کے حوصلے بلند ہوں گے، ان کا رہن، ان کا ذہن یہ دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پڑھاؤ، بیٹا آپ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہو، کوئی بادشاہ کہیں بھی بیٹا ہے، برا مت ماننا، لیکن انہیں بھی اگر تم جو ہے اچھی گدیوں پر بٹھا دو تو پھر خود ہی ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ان کا احساس کمتری دور ہو جائے گا۔ ان کے کمرے عمدہ بنا دو، ان کی رہائش عمدہ بنا دو، ان کا کھانا عمدہ کر دو، وہ کون کرے گا؟ وہ آپ ہی لوگ کریں گے، وہ اکیلے مفتی محمود صاحب نہیں کریں گے، یہ تو آپ دیتے ہیں، لا کر یہ بچوں میں اور اساتذہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کا کام تو اتنا سا ہے، دینے کا کام آپ کا ہے، لینے کا کام ان بچوں کا اور استادوں کا ہے، یہ تو یہ کریں گے۔ تو دوسرا کام ہے تعلیم کا، محنت اور جد و جہد کرنا، اور ان بچوں کے کھانے کے، پینے کے، رہنے کے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا۔ یہ بھی بچے ہمارے، یہ بھی بچے ہمارے، ان کے لیے کوشش و جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنایا، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو اس میں تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ تو سراپا خیر ہے، سراپا برکت ہے۔ یہ بچے ہمارا کھانا کھائیں گے، یہ بچے ہمارے لگائے ہوئے فرش پر سوئیں گے، یہ بچے ہمارے لگائے ہوئے اے سی اور کولر میں سوئیں گے۔ ان کے زبان سے نکلے نہ نکلے، ان کی ہڈیوں سے، ان کے گوشت سے جو راحت کے بعد دعائیں نکلیں گی، وہی تو ہماری ترقی کی ضمانت ہے، وہی ہمارے پیسے ہاسپٹلوں سے اور برائیوں سے اور حادثوں سے بچانے والی وہی تو دعائیں ہیں جو ان کے دلوں سے نکلیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی کمائی کا 1/3 کم سے کم، اس سے زیادہ کر سکتے ہو تو سبحان اللہ۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا، کہ اے محمد پڑھو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، کچھ جملے نہیں، کچھ تقریر نہیں فرمائی کہ آپ نے 40 برس تک پڑھا کیوں نہیں ہے، بلکہ ایک کام کیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، گلے سے گلے ملے، اور گلے مل کے یوں دبایا تھوڑا سا، تو اللہ نے جبرائیل کو اپنا ایک نور لے کر بھیجا تھا، اپنا ایک نور لے کر بھیجا تھا سینے میں رکھ کر۔ ہر چیز کو رکھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، کوئی چیز سوٹ کیس میں رکھی جاتی ہے، اور کھانا ناشتے دان میں رکھا جاتا ہے، اور اناج کوٹھیوں میں رکھا جاتا ہے، گوڈاؤن میں رکھا جاتا ہے، تو الگ الگ چیزیں الگ الگ جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ نور وہ دلوں میں رکھا جاتا ہے، اللہ نے اپنا نور لے کر بھیجا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد چھوڑا، پھر فرمایا اقرا، اے محمد پڑھو، پھر حضور نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، پھر گلے سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو تیسری مرتبہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ 3 مرتبہ میں کیا ہو گیا؟ اب آپ پڑھے لکھے ہو گئے۔ ابھی تو آپ فرماتے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ابھی 3 مرتبہ معانقہ کیا، گلے سے لگایا، فوراً آپ پڑھے لکھے ہو گئے۔ اب آج تک آپ نے نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، کہ میں ہی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے جتنا پڑھا لکھا اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے پھر ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ 3 مرتبہ جو گلے سے لگایا، یہ اللہ نے اپنا نور لے کر بھیجا تھا۔ وہ نور سینہ بسینہ چلتا ہے، وہ پڑھنے سے نہیں آتا، وہ پڑھنے سے نہیں آتا، وہ سینوں سے سینوں میں آتا ہے، آنکھوں سے آتا ہے، سینوں سے آتا ہے، قریب رہنے سے آتا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ نے اپنا نور بھیجا ہے، وہ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ابو بکر میں آیا، پھر عمر میں آیا، پھر عثمان میں آیا، پھر علی میں آیا، پھر آتے آتے پھر آتے آتے پھر آتے آتے یہ ان بزرگوں میں آیا، ان اللہ والوں کے اندر آیا،
ان اللہ والوں میں اللہ نے تو تین چیزیں، ایک چیز کیا ہے آپ کی، پہلے نمبر پر آپ کو تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرنی، اپنے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے، محبتوں کے لیے، مربتوں کے لیے تنہائی میں وقت گزارو۔ دوسرے، تعلیم پر زیادہ سے زیادہ دھیان دو اور ان بچوں کی خدمت جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، اس دین کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے وہ کرو۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ جناب یہ جو علماء ہے، ان علماء کے دامن سے وابستہ رہو، ان کے قریب ہو کر رہو، ان سے جتنے قریب ہوں گے تمہارے دل کے اندر نور پیدا ہوتا چلا جائے گا، دل کے اندر سوچنے کی اچھی صلاحیتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، دلوں سے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ ہے دارالعلوم، اس کا نام ہے دارالعلوم فرقانیہ۔ دارالعلوم ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں یا ایشیائی ممالک میں بڑے مدرسے کو کہتے ہیں، بڑا مدرسہ اس کو دارالعلوم کہتے ہیں، چھوٹوں چھوٹوں کو کہتے ہیں مدرسہ، بڑے کو کہتے ہیں دارالعلوم۔ تو مفتی محمود صاحب نے پہلے ہی عزم اور حوصلہ بڑا کر رکھا ہے، ان کا ارادہ اس کو دارالعلوم بنانے کا ہے، پہلے ہی نام دارالعلوم رکھ دیا۔ نام تو رکھو، خواب تو دیکھو، انشاءاللہ تعبیر بھی سامنے آئے گی، حوصلے تو بڑھاؤ، انشاءاللہ راستے بھی کھلیں گے۔ تو دارالعلوم انہوں نے نام رکھا ہے اور انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ ضروری ہے کہ آپ ہاتھ بٹائیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے بتائی کہ یہاں ایک مسجد ہے اور یہ مدرسہ چلتا ہے، 16 سال سے تو یہ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، یہ تمام ہندو بھائی ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کام کرتے ہیں اور اتنا تعاون دیتے ہیں، اتنا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم جتنی ان کی تعریف کریں، جتنا ان کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات، وہ لڑائی جھگڑا، تفرقے بازی، تقسیم، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن کریم یہ ہدی للناس ہے، یہ تو سب لوگوں کے لیے کلام ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا تو سکھاتے نہیں، اس میں تو قرآن میں محبتوں کی باتیں ہیں، اللہ سے مانگنے کی باتیں ہیں، عبادت کرنے کی باتیں ہیں۔ تو یہاں ہندو بھائی جو ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کے انتہائی درجے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمارے مفتی محمود صاحب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب ہمارے ساتھ رات دن کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں، مل جل کر گویا وہ بھی اس مدرسے کو چلاتے ہیں، ہم اکیلے نہیں چلاتے، وہ بھی ہمارے اس مدرسے کو چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، انہیں ترقی دے، انہیں کامیابی دے اور آپس میں اسی طرح محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کی ہمدردیوں کے ساتھ ادارہ ترقی کرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے یہاں پر یہ بچے حافظ بنائے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے جو چندہ دیا، آپ نے دیا، جو موجود ہے، جو موجود نہیں انہوں نے دیا، جو پیسے تم نے خرچ کیے، اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہوتے، انہوں نے مفتی محمود نے اور مولویوں نے اور بچوں نے مل کے کھا لیے وہ پیسے، تو اگر اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوتے تو حافظوں کی صورت میں یہ نتیجہ کبھی تمہارے سامنے نہ آتا۔ یہ نتیجہ جو سامنے آیا ہے، یہ جو بچوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہو گیا ہے، تو سمجھو کہ تمہارے پیسے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، تمہارے پیسے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے۔ میں بہت مدرسے جانتا ہوں، بہت مدرسے دیکھتا ہوں، بہت مولویوں کو جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں جو نمبر 1 کے مولوی ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہوں جو نمبر 2 کے مولوی ہیں، وہ بھی جانتا ہوں کہ جو پیسے لے کر صحیح صحیح خرچ کرتے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہوں جو پیسے لے کے جناب سارا گڑپ کر جاتے ہیں، انہیں بھی میں جانتا ہوں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ کبھی ان کے یہاں نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، نتیجہ انہی کے یہاں برآمد
ہوتا ہے اور اتنے پرسنٹ برآمد ہوتا ہے کہ جتنے پرسنٹ خیر ان میں ہوتی ہے اور انہوں نے پیسہ صحیح استعمال کیا ہوتا ہے۔ دیکھو اتنا سا مدرسہ، یہ اتنی سے آپ نے کیسے کیسے انتظامات کر رکھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کیا کتنے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پیسے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تمہاری کمائی میں برکتوں کو کوئی نہیں روک سکتا، آسمانوں سے تمہاری کمائی میں برکت ہوگی، اور سینے سے سینہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر مفتی محمود صاحب جس طرح مشن بنائے، اللہ کرے تم ساتھ ساتھ چلتے رہو اور ادارہ یوں ہی ترقی کرتا رہے۔ میری 3 باتیں کبھی نہ بھولنا: ایک، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا; دوسرے، تعلیم پہ سب سے زیادہ خرچ کرنا; تیسرے، کسی نہ کسی عالم سے اپنی وابستگی ضرور قائم رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں، کیونکہ میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قدموں سے میں نے سیکھا، اور ابھی آپ سن رہے تھے حضرت کا بیان۔ یہ تو مختصر بیان ہے حضرت کا، یعنی کہ کہیوں کہہ لیجئے کہ چند منٹ ہے یہ۔ جب حضرت بیٹھتے ہیں تو نان اسٹاپ 3 گھنٹہ چلتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹہ، لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ حضرت کو میں نے پرچی دی، حضرت نے خیال کیا، اور 2 باتیں یہ آگے بات یہ ہوئی۔ اس بات یہ ہے، جتنے ساتھی ہیں انہوں نے مدرسے کو دعم رسول نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون قبول فرمائے۔ اور ہم تمام آئے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کے اس جلسے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ مجھے پتہ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان ہوگی، اور طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہر ساتھی کھانا کھا کر جائیں، پھر کھانے کوئی ساتھی نہ جائیں۔ حضرات، پروگرام آخری مرحلے میں ہے، اور انشاءاللہ حضرت صدر محترم کی دعا پر آج کا یہ اجلاس ختم ہوگا۔ ہم آنے والے تمام شرکاء، تمام مہمان علماء کرام کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا، اس ادارے کو دیا، اور اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کے بعد اذان ہوگی، اور اذان کے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ 10 منٹ کا وقفہ وضو وغیرہ کے لیے رہے گا، اور انشاءاللہ آپ حضرات نماز ادا کر کے پھر حاضر ہے جو کچھ تناول حاضر ہے اسے آپ نوش فرما کر تشریف لے جائیں۔ میں صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اور دعا پر مجلس کا اختتام کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى انک حمید مجید۔ مولا کریم اپنے لطف و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو، اس جلسے کو کامیاب فرما دے، امت کے لیے مفید بنا دے۔ اے اللہ، مفتی محمود صاحب جو مدرسہ چلانے ہیں، اے اللہ ان کی ہمتوں کو بلند فرما، اور وہ اور ان کے ساتھی معاونین ہمیشہ مدرسے کا خیال رکھیں، اور مولا کریم مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، اور پورے ملک میں جو مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا ہوا ہے، اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما۔
اے اللہ دارالعلوم، مظاہر علوم، ندوہ شاہی اور اس ارض کے سارے ادارے اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت کو الجھنوں اور پریشانیوں سے بچا لے، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اسلام پہ قائم رہتے ہوئے جینا آسان فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ ہماری دینی اور دنیاوی تمام جائز حاجتوں اور ضرورتوں کو خیر سے پورا کرو، مگر کسی کا بھی دست نگر اور محتاج مت بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دینی اور دنیاوی تمام جائز حاجتوں ضرورتوں کو خیر سے پورا کرنا۔ اے اللہ تو نے دعاؤں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول بھی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ جو قرآن پاک اب ختم ہوا، یہاں بچے حافظ ہوئے، قرآن پاک کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، والحمد للہ۔